امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں، کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا۔ آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا۔ آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا۔ آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل رہا، ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، وہ سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، جد یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں فلاں سیاسی، سماجی، فلاحی، رفائی تعارف رکھتا ہوں، میرا فلاں معاملہ ہے۔ یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی، اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی گنا جائے، مجھے بھی شمار کیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے، مجھے بھی عقلوں میں رکھا جائے، قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے۔ جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو۔ تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی، جس میں دوڑنا تھا، اس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے۔ بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو بھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے ہیں؟ اب آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی، اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں، وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے تھے۔
میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے۔ کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں گے؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وفاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے؟ کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے۔ کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے۔ تو میرے عزیز آگے پڑھا جائے۔ اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے، کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی لوگ رخصت ہو گئے، تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑیں؟ بس چپ کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے تو صرف اسی کا ہونا تھا، قبر میں فاتح پڑھ کے آ گئے تو صرف اسی کو دفن ہونا تھا، کسی کی کل خانی میں چیلوں میں شرکت کر کے آگے کسی کی ہونی تھی، میری ہونی نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے، آگے بڑھا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے، کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف ہے۔ اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کی منہ سے نکال دی۔ کیا معنی؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی۔ انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا، بس میں حج کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا۔ بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے، تھوڑے سے کام ہے، میں پھر مسجد نہیں ہوں۔ بھائی دلی تو بڑی دور ہے، دلی دور ہے۔ یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے، یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا، اس پر تو عمل شروع کر دینا، روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں۔ آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں، رزق حلال بھی کمائیں، پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں، اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں، نیکیوں کے ساتھ جد و جہد کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیر کے ساتھ بانٹنا ہے، پھر اس میں جلدی کریں، پھر دیر نہ کریں۔ جوانوں اس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے۔ میں سچ بتاتا ہوں، عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں تے مینوں کھیڈاں پل دیاں پل گئیاں،
میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ یہ مذہبی جوانی دیر نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، ادھر ادھر نہ گزارے۔ او جناب او دوست و نوجوان او بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ فارغ بڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی۔ تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے، آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں ہوں۔ اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے۔ اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول۔ جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے، تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں؟ اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے کہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے۔ جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا۔ جو نیکی جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں لوگ پر ملتے، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے کسی سے ملنا؟ تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے طبیعت بلا وجہ کی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ جلد از جلد امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دی یہ تو نفل ہے، چھوڑو دی یہ تو غیر مؤکدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے۔ پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں۔ جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟
جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے ان پر عمل کب ہوگا؟ اور یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے، سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن۔ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کی ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی تو عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ہم کب یہ کام کریں کہ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے، ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہو، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور پوری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ، آج کل
پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ اور حضرت بلال بھی بڑے ہی پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہو تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے موٹے پشت پر نشان غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ اور صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں، فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے چاہے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹی گئے اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ۔ فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے۔ میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، اس سے نیکیاں۔ اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدائی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ اے سارے وجود دے تون دے نالوں ایک کو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ۔ اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے ٹھہر دو ذرا، ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے، ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں جھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ، لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے، تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے، پہلے یہ والا کام کر، لیکن اندر عداوت سے بھرا ہوا ہو، سینہ بھوک سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس کی روشنی میں جو اعمال کیے جائیں وہ قبول نہیں ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، فرمایا نہیں قبول کریں گے۔ امام شافعی سے ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں پر مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، تو امام صاحب ہنس پڑے،
کہنے لگا جی آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تو حقدار تھا؟ جب رب نے تجھے بغیر حساب دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے؟ تو کہتا میں پناہ کروں یہ حقدار ہے کہ نہیں، اور تو اس کے رستے میں بے حساب دے، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولین تربیت یافتہ جو لوگ ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہر لحاظ سے امت کے لیے یہ لوگ مینارہ نور ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی سکھائی، عقیدت بھی سکھائی، ان کے پیچھے چلنے کا سبق بھی پڑھایا۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ ان سے زیادہ فیض حاصل کرے۔ ہمارے ہاں چند ایک صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور باقی جو اتنے سارے لوگ ہدایت کی روشنی دے کے گئے اور جن کا نبی کریم سے پیار تھا اور نبی کریم کا ان سے بڑا پیار تھا، ان لوگوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ رجب شریف کی 12 تاریخ کو وصال ہوا ہے حضور کے بڑے پیارے چچا جان حضرت عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پیار ہے، اور حضرت عباس کو حضور سے بڑا پیار ہے۔ تاریخ کی بعض کتابیں بتاتی ہیں کہ 3 سال پہلے حضور سے ان کی ولادت ہوئی، لیکن پیار تھا۔ اور اگرچہ وہ چچا تھے پر محبوب کا جو وہ ادب کرتے تھے نا، چچا بھی تھے، عمر میں بھی 3 سال پہلے دنیا میں آئے۔ کسی نے پوچھا، اور مشہور قول ہے ان کا، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے نہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ ترتیب گفتگو کی اور یہ انداز ادب کا اور یہ رنگ انوکھا ان کا۔ بڑی جلدی اسلام کی روشنی سے آگاہ ہو گئے تھے، لیکن بعض حکمتوں کے تحت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان جنگ بدر کے بعد کیا، ورنہ ہر مقام پر وہ دینی تحریک کے نہ صرف یہ کہ قائل رہے بلکہ سپورٹر رہے۔ اور مکہ شریف میں رہتے ہوئے مکے میں جن غریب مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا ان کی معاملت بھی کرتے، سرپرستی بھی کرتے، اور یہاں سے مفید مشورے بھی حضور کو دیتے حضرت عباس۔ بلکہ بڑا شروع میں جب مدینہ شریف کے لوگ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس، تو حضرت عباس نے ان سے کہا تمہیں حضور کی شانوں کا پتہ ہے، عظمتوں کو جانتے ہو؟ محبوب تو اپنے قبیلے میں بھی بڑی شان والے ہیں، اگر تو حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم جانے قربان کریں گے، بچے یتیم کرائیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا خیال کریں۔ اور پھر جب محبوب نے ان سے مشورہ چاہا کہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے رائے دی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں، وہاں جب ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ تو ان کے مشورے پر نبی کریم نے حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں روانہ فرمایا۔ شروع سے قائل تھے۔ اور ایک اور بات، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام فضل، وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وجود کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کے گھر رب بیٹا دے گا، تیری گود میں کھیلے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے گی، حضرت عباس کی اہلیہ ہے۔ اور یہ نبی پاک کی جو زوجہ حضرت میمونہ ہے، حضور کی زوجہ ام المومنین، ان کی یہ سگی بہن ہے۔ اور حضرت ام فضل کا یہ مقام ہے کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سیرت کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بی بی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت عباس کی زوجہ ہے، حضرت ام فضل۔ اور بڑا پیار کیا نبی پاک سے، حضور ان کے گھر میں جا کے آرام کرتے، اور شہزادے حسنین کریمین تو بڑا ہی کھیلتے حضور کی چچی کے گھر میں جا کے۔ اتنی محبت جن سے ہو، ہمیں ان کا تعارف بھی نہ ہو، ہماری وہاں تک رسائی بھی نہ ہو، ہم ان محبت بھری ہستیوں پہ واری جائیں، قربان جائیں، ہماری اولادیں قربان جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، میں کہہ چکا کہ بڑا پہلے، بلکہ امام بہقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں
بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے, اور حضور نے یہاں سے آبا سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا, ان کو تو زبردستی لایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو. انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں, تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا, ورنہ تم یہ کام کر لینا. تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے, کہنے لگے وہ تو مجھے میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے گناہ کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ. زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے, کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں حضرت عباس کا شمار تھا. بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے, بڑے خوش قسمت, بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی, اپنے نصیبوں پہ رشک کریں. جن کی ذمہ داری لگتی ہے, جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے, وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی ہیں, خدا کے فضل سے ملتی ہیں. انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے, اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے, رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, ہم ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے, طلباء تمہارے استاد بھی تھے, تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو. تمہارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ, فرمانے لگے اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے. اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں ان سعادت بزور بازو نیز, یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں, یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے. حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے, آب زمزم کا بندوبست کرتے, زائرین کو آسانیاں دیتے. ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی. حضرت عباس ڈیوٹی کرتے, روپ بڑا تھا, قد بڑا تھا, کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی. یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, اسے بازو کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اس میں کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا, اس میں سخت فیصلے بھی, یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں, پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے. اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے, یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی. اس نے انصاف کیا, جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست, اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں. دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی, فلانے سے مار دو, یہ شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حضرت عباس کا روب تھا, کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے, نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا, نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا. یہ حضرت عباس کا روب تھا. فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے, اس کا ادب کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا, شان دی. نبی پاک صاحب الاخلاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. ایک دن حضور نے فرمایا, امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی, ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آپ کے گھر آؤں گا. اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے, لوگ منت کرے, اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آؤں گا. چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے. اتنا پیار ہے چچا سے, اتنی محبت ہے نبی پاک کو. اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے, اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جائے. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے, میرے والد کی جگہ ہے. یا اللہ یہ میرا خاندان ہے. مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے, تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. میرا یہ تجربہ ہے, بھتیجے بڑے پیارے لگتے, اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا, لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ, تو پھر تھوڑی بہتی ہلکی ہلکی رنجشیں بھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے,
کبھی غصہ آتا ہے, وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے, لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں. وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں, آپ نے کچھ اور بھی سمجھ لو تو سمجھ لیجیے گا. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے, لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی کچھ ضرورت, تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے, وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے, میں نہیں انہیں دے سکتا, انہیں نہیں میری مل پہ لاکھ کو دیا گا پتر کنے کو پیچھے. تو میں ان کا چہرہ دے کے کہتا تھا, میں کہ بھائی دل تو 2.5 دن کر رہا ہے, لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا, آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں, دل تو کرتا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہیں 2.5 دیا. پیارے ہوتے ہیں نا بھائی, کیا کیا جائے, ان جیسا رشتہ کوئی نہیں. لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے, وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, بیماریوں سے دیکھتا ہے, ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانے جگہ کامیاب ہو گیا, یہ ہوتا ہے, کیا کیا جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار, یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے, انفرادی سا. اور پھر چچی کا پیار. ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو, اس نے کوئی بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا. یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار. میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا, صرف پتہ چل جائے, ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا, ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں کہ اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے. 3 چیزیں بڑی زیادہ تھیں حضرت عباس کے اندر, خود حضور نے بیان فرمایا. فرمایا کہ تو عباس سخی بڑے, اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی بندہ دل کا ہوتا ہے. حضرت عباس سخی بڑے تھے, صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے, بہترین. تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے. اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے. جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں, دوست بھی پہنچتے ہیں, لنگر بھی چلتے ہیں, چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے, مدرسہ بنانا ہے, قبرستان کا مسئلہ ہے, گلی بنانی, سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے, اس نے فراڈ کیے, اس نے فلان کیے. اور خدا کے بندوں, قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے, اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا, صحابہ پہ رہا, انبیاء پہ رہا, یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں. اس پر میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں ہے, دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ, ایک بندہ مشکل میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا, ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغا اندر ہریل توتا تے نمیاں نمیاں روے, تے آکھے باغا والو پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں ہو, تاڑی مار اڑانا, باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے, پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا. اس لیے عزیزو, یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے, یہ جو ہوتے تھے نا غلام, ان کی گردنیں, پیسے لے لیتے تھے, ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے, جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا, اور بھائی مقروض کو تو زکات بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے, ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے, یہ غلام ہے پتر, ان کو خرید کے آزاد کرنا. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالے, یہ خیر والا کام ہے, اسے کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا, مسجد نبوی شریف, اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے, پھر میں آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے میں. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے, مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا, یہ آپ کو
کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا، تو جمعے والا دن بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا، تو پرنالا گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا، بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالا ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالا، اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے پرنالا آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چھینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بات صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالا لگایا تھا. کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں، چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالا کھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائے. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے، اور ہمیں تم جو سبق پڑھاتے ہو وہ جانے کہاں سے آیا ہے؟ تم ہمیں کدھر نہ جانا چاہتے ہو؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا ہمیں سمجھا دو، نہیں تو پھر ہم سے سمجھ لو، آ جاؤ ہم سے سمجھ لو. یہ ساری چیزیں جو چمکتی دمکتی ہیں کتب حدیث میں، ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے. حضرت عباس حضور کے چچا، سب لوگ احترام کرتے حضرت عباس. وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بچھاتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے. اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہ جانتا ہے. یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے. ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو. ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلا نال یہ نیکی کریے تیرے نسلاں تاک نہیں پھیل دے. اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے. میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا. تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں. سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے. سب صحابہ موجود تھے، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہا اے اللہ، ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا. آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے. بخاری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے، مہربانی فرما. حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے. چلے نا ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر اس حقیقت پہ ڈھیر یقین ہے
کر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. کچھ بوجھ انسان کے ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی ہوتے ہیں. ظاہر کے جو بوجھ ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں اور باطن کے بوجھ بھی تکلیف دیتے ہیں. آپ کے کپڑے میلے کچالے ہو جائیں یا بالوں پہ مٹی لگ جائے، گرد لگ جائے تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. آپ جب غسل کر لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، دھلے ہوئے پہن لیتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی. ذہنی طور پر آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں. اسی طریقے کا معاملہ آپ کے باطن کے ساتھ بھی ہے. کچھ لوگ تلخ ہیں، پریشان ہیں، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی ہے، غصہ بڑا آتا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، بور کیوں ہوتا ہوں. تو وجہ ہے نا اس کی، دل پہ بوجھ بڑا ہے. حسد چھوڑ دینا چاہیے، عداوت چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، سوچیں اچھی رکھنی چاہیے. دل کو صاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو ہلکا پھلکا کر دے گا، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے. اس لیے کہ ہر شے تو دل کے اندر ہے، ایمان بھی، نفاق بھی، کفر بھی، اسلام بھی، سارا کچھ اسی کے اندر ہے. بلکہ حضرت سلطان صاحب نے تو کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، تمبو وانگوں تانے، یعنی ایسے چھائے ہوئے. دل جب ٹھنڈا ہوتا ہے، تسلیم والا ہوتا ہے، اور باطن کے اندر جب انسان سکون میں ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اندر جم گئی ہیں. انہوں نے گھر کر لیا ہے، اندر ڈیرا لگا لیا ہے. حضرت رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کا و یک دل بہتر است. فرماتے تھے دل پہ توجہ دے، یہ ٹھیک ہو گیا تو 1000 حج سے بھی تیرے لیے بہتری ہو جائے گی. تو جہاں سے مالک کا جہاں ڈیرا ہونا ہے وہ چیز میلی کچیلی ہے، بڑی بری حالت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے، قدورتیں، نفرتیں. موقع بھی آتا ہے نا جب صاف کرنے کا، تب بھی نہیں کرتے. کوئی معافی مانگنے آ بھی جائے تو نہیں دیتے. کوئی بندہ وضاحت دے کہ کہنا بھی چاہے نا کہ یہ معنی نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا، تو اس وضاحت کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے. ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جان اڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گئے. اور بڑے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا، آئے تھے لوگ درگزر کا سوالی بن کر، لیکن وہ نہیں کرتے. جب آپ اپنے دل پہ بوجھ بنا لیں گے، مختلف چیزیں طاری کر لیں گے، وہ اندر سلگتی ہیں، اندر آپ کے وہ میل کچیل بڑھا دیتی ہیں، بوجھ بڑھ جاتا ہے، طبیعت تلخ ہو جاتی ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے لوگوں کو. لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، حوصلے والا رکھیں، آپ کے اندر کوئی شے نہ ہو کسی بندے کے لیے، تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے. پھر آپ کو سکون ملتا ہے. پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے، کیونکہ اندر شے کوئی نہیں جب تو. اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا. لیکن جب وہ تلخیاں، وہ بوجھ، کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے، کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں، تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں، پھر تو جان چھوٹے گی نہیں، اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں. ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ افضل ہوتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے. میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے. میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے اپنے شعبے سے. آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے. وہ کہے گا فلاں آدمی جو ہے اس کا کاروباری معیار بھی اچھا ہے، سٹیٹس بھی اچھا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے. وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا. سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے، وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے. حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے. زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا ہو. صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟
تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، کدورت نہ ہو، رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل ترین انسان، ایک بہترین انسان ہے، بہترین۔ بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں، جب پھر بھی بڑی تگڑی ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نہ صرف گلے نہ ملیں، ان کا دل بھی کسی سے مل ہی جائے۔ ساری زندگی انہوں نے تعلقات بنائے ہیں لیکن پیار نہیں بڑھایا۔ تعلقات ان کے ہیں، وہ بتاتے ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں، فلانا سے بھی میرا تعلق ہے، فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانا بھی۔ تعلقات ہونا اور چیز ہے، لیکن روح اور دل کا رشتہ ہونا اور چیز۔ چونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کو اچھا جانتے ہی نہیں، کسی پہ آج تک دل کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمیں کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی، اور کچھ لوگ معاشرے میں پرموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، بغض کو، عداوت کو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، تو ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو میں چونکہ ان کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسکس کرے، تو چائے پی، کھانا کھا، لیکن تو غلط ڈائریکشن پہ چڑھ گیا ہے۔ وہ بندہ، اس کو مطلب اس کا قد کاٹ ہی وہ بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کیسے ڈسکس کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ صاحب چلے گئے، 2-4 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں نے بھی بڑا وقت گزار دیا ہے، پر جو جواب آپ نے دیا ہے نا، پچھلی معافی دے دے، آج کے بعد ایسا کام کوئی نہیں کروں گا۔ ہم نہ چسکا لے کے سنتے ہیں ایسی باتیں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کی عداوت پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ لوگ ہاتھ کیا کر جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی آپ اس کی بھی بات سنتے ہیں جو آپ کی ماں کے خلاف آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، او خدا کے بندو، اس کی بھی سن لیتے ہو جو آپ کے والد کے بارے میں جس نے بات، وہ سن لی آپ نے، یہاں بٹھا لی۔ یعنی قبلہ، کعبہ، شیخ، استاد اور مرشد کے بارے میں جس نے کچا جملہ، آپ نے وہ بھی سن لیا، تو پھر تو آپ نے موقع دیا نا میل کو اندر تک، روح تک اترنے کا۔ آپ کو پتہ ہے میرے رسول کریم کا وہ قلب عطا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نزل علی قلبک، محبوب یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا، میں نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے فضل کر کے آپ کا دل نرم کر دیا غلاموں کے ہاتھ۔ اور یہ میرے رسول پاک کا قلب اطہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے گلے سے لے کر ناف تک حضرت جبریل نے انگلی چلائی اور میرا سینہ کھلا اور اندر سے دل نکالا، اور پھر رب نے جو معرفت کے نور بھیجے تھے وہ اس کے اندر داخل فرمائے۔ آپ میری بات کو سمجھے، اتنا پاکیزہ قلب اطہر، کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے؟ کسی شخص کا ڈالا ہوا فتنہ معاذ اللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے وہاں تک جائے گا؟ لیکن آپ پڑھیں ترمذی کے لفظ، قلم ٹوٹ گئے، تربیت ختم ہو گئی ان باتوں پہ۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرمانے لگے، سنو بھائی میرے غلاموں، مجھے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے۔ حضور آپ کا تو دل صاف ہے، آپ کا تو نور علی نور ہے، اس سے تو قرآن گفتگو کرتا ہے، کوئی پہنچا بھی دے گا تو کیا اثر ہوگا؟ لیکن حضور نے فرمایا وہ دروازہ کھول نہیں جس سے لوگوں کی عداوت دل میں آتی ہے۔ فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ذرا سناؤ بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا، کرنا بات جلدی کرنا، بڑی پریشانی لگ گئی ہے، جلدی بتا۔ تو اب وہ بتائے گا تو اندر محل تو آئے گی۔ لوگ سنتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ میری بات نہیں، عارف رومی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مکھیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے، اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے، کوئی غلط بات تلاش کرتی ہے، پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے۔ آپ ان مکھیوں سے بچیں جو گندگی تلاش کرتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں بغض اگاتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے کوئی بات نہ پہنچانا۔ میں نہیں چاہتا کہ جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر مجمع میں بندہ نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ چبھتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جب تمہارے سامنے جانا چاہتا ہوں تو کھلے دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو عداوت پرموٹ ہوتی ہے، باقاعدہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، خبر نامے جاری کیے جاتے ہیں، فٹافٹ جناب تیاری ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کرنے والے کا اتنا نقصان نہیں، سننے والے بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے،
یہ اچھے لب و لہجے والے لوگ یہ کام نہیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بابت بار بار ارشاد فرماتے ہیں. ایک دن حضور فرمانے لگے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانی امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی صلاحیت نہ کر جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی طاعون کا یا کوئی اور گہرا مرض ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں، پرانی امتوں میں نا بیماری تھی تکبر کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے. آپ کبھی پڑھے نا بنی اسرائیل والوں کو، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ رب نے رستہ بنا دیا نکلو، لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگرچہ سارے فرعون کو دشمن جانتے ہیں، پر 12 قبیلے ہیں، آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے، ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمیں 12 رستے چاہیے. شدید پیاس لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ، اللہ وہاں سے چشمے نکالے گا، پی لو. انہوں نے کہا ایک نہیں پیئیں گے، 12 قبیلے چونکہ ہمارا اختلاف ہے ایک سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں 12 الگ الگ چاہیے. حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے. اور یارو اتنی سخت عداوتیں، اتنا گھٹن، اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت. آپ کبھی لوگوں کا لب و لہجہ محسوس کریں جب وہ کسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے، اتنا برا ہے. تھوڑی سی اختلاف رائے کو اتنی شدت کی عداوت بنا لینا، اتنا برا. کئی اللہ والے چھپ گئے، بہت سارے رب کریم کے بندے تھے جو دنیا چھوڑ کے کونوں میں لگ گئے. انہوں نے کہا اور نہیں گزارا ہوتا ہو بھائی، نہ خوفناک. میں کسی کمزور آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، ایک دلیر آدمی، حسبن نسبن اخلاقن مروتن، ہر تعلق سے شانوں والے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے آدمی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی؟ امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی. اور شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے. بس اسی کسی دے کچھ نہیں جلا دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں. ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کازا سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے. تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں. آپ نے اجازت دے دی. حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے. کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے. تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی. اور بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، یہ دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے. میں اب اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا. امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے. ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا. لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں، تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں. مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا. رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا. وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں. اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح کر کے وہ اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں. یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. پھر وہ لوگ نکل جاتے. اپنے دل کو کشادہ کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، آپ اپنے دل میں سکون پائیں، اطمینان قلبی اللہ کریم عطا فرما. اور یہ آتا کیسے ہے بغض؟ ایک تو سوچیں بڑا اچھا ہمیشہ،
صحیح سوچیں. ہماری سوچیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. درست سمت اپنی سوچوں کو لے کر کے جائیں. آپ اچھا گمان رکھیں, سوچوں کو مثبت رکھیں. ایک تو سوچ مثبت, دوسرا میں آپ سے منت کروں گا, آج بڑا سونا وقت ہے, زندگی میں دولت کی دوڑ کبھی نہ لگانا, کبھی نہ. اور زندگی میں کسی بندے کو بھی تولنا ہے تو اسے دولت کے ترازو میں نہیں تولنا, قطعاً نہیں, ورنہ عداوت ختم ہی نہیں ہوگی. آپ یقین کریں, ہم پینڈو لوگ ہیں, چھوٹے بھائی کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, حوصلہ مند بڑا بھائی, حوصلہ مند تھا, دلیر تھا, پر وہ باہر آیا, اس نے کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا. کسی کی ضرورت ہے میرے بھائی کو ہاتھ لگائے. اور اس کی ماں نے بھی کہا, پر اس نے کہا ماں نہیں, میری بات میرے پرا نو میرے ہوں دیا, سوال ہی نہیں. اوہو, پھر دولت نے بغض پیدا کر دیا. پھر وہی بڑا بھائی خود بندوق لے کے چھوٹے پہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ کارنل والا پلاٹ دے ورنہ گولی مارنے لگا. اوہو, اتنی عداوت دولت کی خاطر. حضرت عمر کا زمانہ تھا, بہت سارا مال آ گیا, مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے. تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے, آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. عمر شکر کا ٹائم ہے, آپ رو رہے ہیں. فرمانے لگے حضور کا زمانہ اچھا تھا, سویرے روٹی ملتی تھی, شام نہیں ملتی تھی. ابو بکر کا دور اچھا تھا, ایک وقت کھاتے تھے, ایک وقت بھوک کاٹتے تھے. میرے لیے یہ آزمائش رہ گئی تھی, اتنے اتنے ڈھیر مال کے آ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا, جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے, بغض بھی آتا ہے, نفرتیں بھی آتی. اب تباہی اترے گی. اب اس کے لیے لوگ لڑیں گے, اب بھاگیں گے, لالچ کے رشتے بنائیں گے. اب لوگ لوگوں کو شیشوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے, جھوٹ بولیں گے, چاپلوسیاں کریں گے, خوش آمدیں کریں گے, تباہی اترے. او یار, رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولیں, ورنہ عداوت بڑھ جائے گی. دولت بڑا بغض پیدا کرتی, اس کی دوڑ لگ جاتی. بھابھی کہتی ہے بھائی سے کہ تیرا بڑے بھائی نے خرید لی ہے فلانی چیز, اب تو نہ خریدے تو گزارا نہیں ہوتا. وہ بڑی دور چلے گئے لوگ, نفرتیں, عداوتیں عروج پکڑے, کبھی نہ تولیں, کبھی. او یار, بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے, بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے. ماں جایا بھائی, اس سے دولت اچھی ہوتی ہے, اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں. بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں. اوہو, بات کو سمجھے, لیکن الجھ گئے لوگ. ماں جائے, جو کسی کو اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے میرا بھائی ہے, پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے, ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے, عداوتیں روج پکڑ گئی, اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ. سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ دولت بغض پیدا کر گئی, نفرت پیدا کر گئی, خرابی کر گیا سارا ماحول. تو یہ عداوتیں ان کو نکالیں, اس کو دل کو صاف کریں. اے دل رب سونے دا حجرا, تے پا فقیرہ چاہتی ہو, اس پر تھوڑی توجہ دے, اس پر نظر کر, یہاں رب قریب نے آنا ہے.